بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو پہلی قسم کی زمین کا تذکرہ حدیث میلاد میں آپ نے پڑھا ہے، وکانت منہا اجادب، زمینوں میں سے ایک قسم کی زمین پتھریلی زمین ہے، امسکت الماء، وہ پانی کو اس نے روکا، فنفع اللہ بہ الناس، اللہ نے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ دیا۔ پانی کو اس نے روکا یعنی پانی نیچے جذب نہیں ہوا اور بہہ کے بھی آگے نہیں گیا کہ آگے بہہ کے کسی ندی نالے میں جا گرتا اور آگے سمندر میں دریا میں جا گرتا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ پانی کو اس نے روک لیا، یہ ہے کہ وہ پانی حوض کی شکل یا جھیل کی شکل اختیار کر گیا، ایک بہت بڑی مقدار پانی کی اس زمین نے اکٹھی کر لی۔ تو یہ بھی وہ زمین ہے کہ جو بارش کی قدردان ہے، اگرچہ اس کا درجہ وہ نہیں جو جذب کرنے والے کا درجہ ہے۔ جذب کرنے والی زمین تو ایک نئی چیز بنا کے لوگوں کو دیتی ہے، یہ پانی کو اسی طرح ہی رکھتی ہے جس طرح کہ اترا ہے، لیکن اس کی بھی ضرورت ہے لوگوں کو بنیادی طور پر۔ فشربوا وسقوا وزرعوا، شاربو یعنی جب لوگوں کو پیاس لگی، پانی نہیں مل رہا تھا تو اسی حوض سے لوگوں نے پانی پیا، وسقوا، اور اسی سے بھر بھر کے جانوروں کو پلایا، یعنی دور دراز لے جا کر اپنے جانوروں کے لیے یا گھڑوں میں بھر کے انسانوں کے لیے، یہ ہے سقوا۔ وزرعوا، اور اسی سے پانی بھر کے جا کے انہوں نے اپنے درختوں کو سیراب کیا، یہاں سے بھر کے لے گئے اور درختوں کو پانی دیا، وہ بھی ہرے بھرے رہے۔ اگرچہ یہ چھوٹے پیمانے پر ہے لیکن یہ بھی فائدہ ضرور ہے انسانیت کو۔ تو شاربوا وسقوا وزرعوا، اس زمین نے پانی جذب نہیں کیا کہ اجتہاد کر کے مسائل کا اخذ کرتی، لیکن جو قرآن و سنت کے براہ راست احکام ہیں یا فقہا کا اجتہاد ہے وہ اس نے یاد رکھا ہے۔ یہ ایک مفتی کے سینے کی زمین ہے، یہ ایک عام عالم ربانی کے سینے کی زمین ہے کہ جہاں پر پانی موجود ہے اور لوگ جس وقت حالات کی دھوپ میں جھلستے ہوئے آتے ہیں تو یہاں سے ان کی پیاس بجھتی ہے۔ یعنی جب وہ کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں، حلال حرام کا مسئلہ ہوتا ہے اور مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں تو اس سے ان کی وہ علم کی پیاس بجھتی ہے، اور پیچھے پورے علاقے کے لوگوں نے کسی کو بھیجا ہوتا ہے کہ جاؤ مسئلہ پوچھ کے آؤ، تو ان کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے۔ تو یہ دوسری قسم کی زمین ہے جو ظاہری بارش کی ظاہری طور پر قدردان ہے۔ تیسری، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، ایک اور بھی کیٹاگری ہے زمین کی، اس کو بھی بارش پہنچتی ہے۔ إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ، یہ قیعان ہے، قیعان، یہ سیم زمین ہے، شور زمین ہے، یا ایسی سفیدہ زمین ہے جو کہ جہاں پانی رکنے کی کوئی سبیل نہیں، یعنی پانی ایک ایک قطرہ بہہ جاتا ہے اور خود اس میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں،
کہ وہ سیم زدہ ہے یا شور ہے، پانی اندر جذب نہیں کر سکتی کہ پھر وہاں کوئی سبزہ اگے۔ لا تمسک ماء ولا تنبت کلان، لا تمسک ماء سے فرق ہے دوسری زمین سے، لا تنبت کلان سے فرق ہے پہلی قسم کی زمین سے، نہ پانی روکتی ہے اور نہ ہی سبزہ اگاتی ہے۔ فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ، یہ مثال ہے اس کی جس نے اللہ کے دین کے اندر فقاہت حاصل کی۔ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ، اور یعنی اصل اتنا بیان کر کے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتراض کے جواب کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ گویا کہ 3 قسمیں تمہید میں بیان کی، اب جواب کا خلاصہ بیان کیا کہ جو ہو رہا تھا کہ جب آپ کی بارش ہر جگہ برسی ہے تو پھر ہر جگہ ایمان کیوں نہیں آیا، بعض جگہوں پہ کفر کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ ونفعہ ما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم، تو پہلی قسم کی زمین ہے، یہ اس کی مثال ہے کہ جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور اسے اس چیز نے فائدہ دیا جس کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ فعلم وعلم، تو یہ ترجمۃ الباب یہاں سے ثابت ہوا، عالم وعلم پہلی قسم کی زمین، ومثل عالم وعلم پہلی اور دوسری دونوں قسم کی، اور یہ مثال ہے اس کی کہ جس نے لم یرفع بذالک رأسا، جس نے اس بارش کے بارے میں سر ہی نہیں اٹھایا، توجہ ہی نہیں کی کہ بارش ہو رہی ہے، ولم یقبل ھدی اللہ الذی ارسلت بہ، اور اس نے وہ ہدایت قبول نہیں کی کہ جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ یعنی 2 زمینوں کی مثال ایک طرف رکھ کے ایک کی ایک طرف، تو یہ مجموعی طور پر مشبہ بھی ہے، اور پھر تشبیہ دی گئی ہے علوم نبوت کو، ہدایت کو اس کے ساتھ، اور آگے مرکب ہے تشبیہ کی جس کے اندر 7 علوم اور ان کے لحاظ سے جو زمینوں کا کردار ہے یا سینوں کا کردار ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ایسے ہی یعنی جس طرح یہاں سے ہم نے فقہ کا استدلال کیا ہے پہلی زمین سے، ایسے ہی یعنی علم تصوف کا بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ جو شرعی تصوف ہے وہ یعنی قرآن و سنت کی ہی ایک تعبیر و تشریح ہے، اور قرآن و سنت کی ہی خوشبو ہے، کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ اور یہ صوفیاء کرام جو اولین صوفیاء کرام ہیں صحابہ کے بعد، تو ان کے دلوں کی سرزمین نے قرآن و سنت کے پانی کو جذب کیا، اور اس سے پھر تصوف کے اصول جو ہیں وہ مرتب کیے، اور یہ اصل وہی قرآن و سنت ہے، یہ کوئی متوازی دین نہیں ہے، یہ تصوف کوئی علیحدہ دین نہیں ہے، بلکہ وہی قرآن و سنت ہے، صرف جذب کر کے زمین نے قیامت تک کے جو مادہ پرستی کے حملے ہونے تھے اس کے جواب میں جو تحفظ دیا جا سکتا تھا انسان کو، تو وہ اصول جو ہیں وہ مرتب کیے گئے جن کو تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ کوئی علیحدہ اصول نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہیں۔ اور مجموعی طور پر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا لائے، یعنی کس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عید ہے پوری کائنات کے لیے، اس کی وجوہات اس حدیث میں بیان کی گئیں کہ کائنات کا کوئی طبقہ ایسا نہیں کہ جس کے لیے اس آنے میں نوازشات جس کے لیے نہ ہوں۔ یہ آگے علیحدہ
معاملہ ہے کہ کون سی زمین اس قابل ہے کہ وہ ان نوازشات سے بہرہور ہو سکے، اور کون سی زمین بنجر زمین جیسی ہے کہ جسے اس عید کی نوازشات کی خبر ہی نہیں ہے، اور اگرچہ پورا زمانہ اور پوری کائنات اور سارے زمانے اس سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ یعنی وہ ایسا ہی ہے جس طرح کہ بہار کے موسم کے اندر جو درخت جس کی جڑیں مری ہوئی ہیں اور وہ انکار کرتا ہے کہ بہار ہوتی تو مجھے بھی پتہ چلتا، مجھ پہ بھی پتے ہوتے تو میں سمجھتا بہار آئی ہے، اور مجھ پہ بھی پھول کھلتے تو میں سمجھتا بہار آئی ہے، تو باقی کائنات کی بہار اس کو جواب دیتی ہے کہ بہار کا انکار تمہارے کردار کی وجہ سے نہیں کیا جا سکتا، بہار تو یقیناً آئی ہے، لیکن جو تجھ پہ نہیں آئی تو اس کا سبب تمہاری اپنی کھوکھلی جڑیں ہیں جس کی وجہ سے تجھ پہ بہار نہیں آئی، ورنہ پوری کائنات پہ آئی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اصاب ارضا فکانت منہا طائفہ طیبہ، پوری زمین پہ جو رب نے مجھے دے کر بھیجا وہ پوری زمین کے لیے برسات ہے۔ آگے زمین کی قسمیں جدا جدا ہیں، کچھ قسموں کو اس برسات سے فیض پہنچا ہے اور کچھ قسمیں پھر بھی محروم رہی ہیں، لیکن وہ محروم اپنے کردار کی وجہ سے رہی ہیں کہ ان کی اپنی صلاحیت ایسی نہیں، ہماری ہدایت نے تو وہاں بھی برسنے کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری نے کہا، قال اسحاق وکانہ منہا طائفہ قیلت الماء، کہ ایک دوسری سند ہے اس میں قابلت کی جگہ قیلت ہے، قابلت الماء کی جگہ قیلت الماء، تو یعنی یہ آیا ہے امسکت کی جگہ، امسکت الماء کی جگہ قیلت الماء، قاعن یعلوہ الماء۔ اچھا جی، تو پانی کو روکنا، باقی جو ہے وہ چونکہ تمہید میں ذکر کیا تھا کہ کبھی جب حدیث میں کچھ ایسے الفاظ آ جائیں کہ قرآن مجید میں بھی وہ استعمال ہوئے ہیں تو اور کسی مناسبت کے بغیر مصنف ڈکشنری کے طور پر ان کو ذکر کر کے ساتھ ان کا مطلب بھی ذکر کر دیتے ہیں، تو قاعن یہ استعمال ہے قرآن مجید میں، تو اور صفصفہ، تو ان دونوں کا جو ہے یہ مطلب بیان کرتے ہیں۔ قاعن یعلوہ الماء کہ جس کے اوپر پانی ہو زمین پر، اور صفصف المستوی من الارض یعنی برابر جو زمین ہو، سطح اس کی مستوی ہو تو اس کو صفصف کہتے ہیں۔ باب رفع العلم و ظہور الجہل، علم کا اٹھنا اور جہل کا ظاہر ہونا، اس کا باب، علم کا اٹھنا اور جہل کا ظاہر ہونا۔ ربیہ سے مراد ربیہ رائے، ربیہ کہتے ہیں کہ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه، جس کے پاس کچھ بھی علم ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کرے، ان يضيع نفسه، اپنے آپ کو وہ ضائع کر دے تو یہ جائز نہیں۔ یعنی ایک ہے محض انسان، ایک ہے عالم دین، تو محض انسان کا ضائع کرنا اپنے آپ کو، یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے کہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کے اندر اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور یہ آگے ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں لے رہا اور اس کو زنگ لگا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص عالم بھی ہو تو
اب بڑا جرم ہے اگر اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے، چونکہ اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے صرف اپنی زندگی نہیں اوروں کی زندگی بھی سنوار سکتا ہے۔ تو ایک بندہ جب پڑھ لکھ جائے تو اس پر زیادہ لازم ہے کہ وہ اپنی نگہبانی کرے کہ وہ ضائع نہ ہو، اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائے۔ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ۔ یعنی جب علم آ جائے تو اس علم کی وجہ سے بندے کی زندگی قیمتی بن جاتی ہے، یعنی اس لحاظ سے قیمتی کہ اب وہ شب و روز ضائع نہ کرے فضول رہنے میں، بلکہ اس قیمتی چیز کو جو اس کے پاس ہے اسے استعمال کرے، یعنی آگے درس و تدریس کے اندر مصروف ہو جائے۔ تو اس میں فتح الباری کے اندر انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ ربیہ رائے کی بات کا ایک مطلب یہ ہے، ان کان فیہ فہم و قابلیہ للعلم لا ينبغی له ان یہمل نفسہ فیترک الاشتغال لئلا یؤدی ذلک الی رفع العلم۔ اگر اس میں فہم اور قابلیت ہے علم کی تو پھر ضرور علم میں مصروف رہے، اپنے آپ کو مہمل نہ چھوڑے۔ دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ پڑھاتے وقت انہیں پڑھائے جو اہل ہیں پڑھنے کے، اگر نہ اہل لوگوں کو پڑھائے گا تو پھر اس نے اپنے علم کو ضائع کر دیا، یہ دوسرا مطلب ہے۔ اور اگر اہل لوگوں کو پڑھائے گا تو پھر اس نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کیا۔ مراد الحث علی نشر العلم فی اہلہ لئلا یموت العالم قبل ذلک فیؤدی الی رفع العلم۔ خود تو مر جائے گا اور جنہیں پڑھایا ہے وہ اس اہل ہی نہیں تھے کہ انہیں پڑھایا جاتا، تو اس سے پھر نقصان ہوگا کہ علم اٹھ جائے گا۔ تو اس طرح یعنی کسی پڑھی ہوئی شخصیت کے علم کے مفید ہونے کا مدار آگے اس کے شاگردوں کی قابلیت پر بھی ہے کہ اگر نااہل شاگرد تھے تو پھر بھی اس شخص نے اپنے آپ کو ضائع کیا کہ ساری عمر انہیں پڑھاتا رہا کہ جہاں پڑھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، اور اس طرح اس نے اپنی زندگی ضائع کر لی اور ادھر جو ہے وہ علم اٹھ گیا۔ تو شاگردوں کا کردار بھی اپنے استاذ کے ضائع ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، کہ جنہیں ساری زندگی اس نے پڑھایا وہ اگر قابل قرار پائے، صحیح العقیدہ قرار پائے اور محنتی قرار پائے تو پھر تو استاذ نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کیا، ورنہ پھر استاذ نے اپنے آپ کو ضائع کیا۔ تیسرے نمبر پر اس قول کی وضاحت یہ کی گئی کہ کوئی عالم دین کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جس علم کا ماہر ہے یا جو کچھ اس کے پاس موجود ہے پڑھانے کے لیے، وہ اس علم کی تشہیر کرے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ زندگی گزار کے چلا جائے اور کوئی اس کے پاس پڑھنے ہی نہ آئے، اور نتیجتاً پھر یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ جس طرح کہ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس بہت سی دوائیاں بنی ہوئی ہوں جو بڑے مہلک امراض کی دوائیاں ہیں اور بڑی قیمتی دوائیاں ہیں، لیکن
دوسرے شہر میں کیا، جس شہر میں وہ رہتا ہے اس میں بھی کسی کو پتہ نہیں کہ یہ حضرت صاحب طبیب ہیں، یہاں تک کہ اس کے محلے میں بھی کسی کو پتہ نہیں، جبکہ دوائیاں اس کے پاس واقعی ایسی ہیں کہ جو پورے شہر میں کسی کے پاس نہیں، لیکن اس نے آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ اس کے پاس اتنی قیمتی دوائیاں ہیں یا اتنا بڑا یہ طبیب ہے۔ تو آخر جب وہ مر جائے گا تو علم طب میں اس کی مہارت کا کیا فائدہ کسی کو ہوگا، اور وہ ساتھ ہی اپنی مہارت لے کے قبر میں دفن ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر ریا کی نیت سے نہیں بلکہ خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے کہ جس کے پاس جو علم ہے وہ اس کی تشہیر کرے، تو اس طرح یعنی کبھی تشہیر بھی ایک شرعی ضرورت بنتی ہے جب اس کے اندر ریاکاری نہ ہو کہ ایک شخص اتنا بڑا عالم ہے اور اتنے زیادہ اس کو علوم آتے ہیں اور پتہ کسی کو نہیں کہ اس کے پاس یہ روشنی موجود ہے اور سارے لوگ اندھیرے میں تباہ ہو رہے ہیں، تو اسے چاہیے کہ لوگوں کو بتائے کہ میرے پاس روشنی ہے اور میرے پاس سے علوم حاصل کرو، میں فلاں فلاں علم کا ماہر ہوں۔ تو اگر اب تشہیر نہیں کرے گا اور زندگی گزر جائے گی اور کسی کو آگے علم منتقل نہیں کرے گا، مثلا اگر لوگوں کو پتہ ہوتا تو 1,00,000 شاگرد اس کا بن جاتا، اور اب 100 بھی نہیں بنا، 50 بھی نہیں بنے اور وہ فوت ہو گیا، تو پھر یہ ہوگا کہ اس نے اپنے علم کو ضائع کیا، اور ضائع کرنے کا سبب کیا بنا کہ اس نے اپنی تشہیر نہیں کی ان علوم کے لحاظ سے، جس کی وجہ سے لوگوں نے ادھر کا رخ ہی نہیں کیا اور وہ علوم ساتھ لے کے قبر میں داخل ہو گیا۔ تو یہ تیسرا مطلب بیان کیا گیا کہ تب بچ سکتا ہے ہلاک ہونے سے، اور یہ کہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے کہ جب وہ اپنے علوم کی تشہیر کرے، تو یہ بھی کبھی جائز ہوتا ہے یوں تشہیر کرنا علوم کی تاکہ علم ضائع نہ ہو۔ چوتھے نمبر پہ کہ جس کے پاس علم ہو وہ اسے ضائع نہ کرے، تو اس علم کی تعظیم کرے اور توقیر کرے، خود وہ اس علم کی تعظیم کرے۔ تو علم کی تعظیم یہ ہوگا کہ وہ علم چونکہ اس کے ساتھ قائم ہے، وہ علم ایسا نہیں ہے کہ جیسے چادر ہو کبھی یہ اتار کے کہیں رکھ دے اور کبھی اوپر لے لے، بلکہ جب وہ علم اسے میسر ہے تو علم اس نے پڑھا ہے تو وہ پھر علم اس کے ساتھ قائم ہے۔ تو یہ اب اس علم کو رسوا نہ ہونے دے، مثلا بادشاہوں کے درباروں میں جا کر ریٹ اپنا لگوائے، بولی لگوائے علم کی، یا ان کی چاپلوسی کرے، خوشامد کرے، تو اب اس نے علم کو ضائع کیا۔ یعنی علم ایسی چیز نہیں تھی، علم دین، کہ اس کی یوں تحقیر کی جاتی، تو اس کے جانے سے اب علم کی تحقیر ہو رہی ہے۔ یہ جو بادشاہوں کے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اب علم کی تحقیر ہو رہی ہے۔ تو علم کی تعظیم چاہیے کہ یہ اپنی جگہ بیٹھے، اور چونکہ عام انسان نہیں ہے، اس کے سینے میں قرآن و سنت کا علم ہے، تو قرآن و سنت کے علم کو لے کر یہ یوں کسی کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ نہ چلے۔ یہ ہے کہ جس کے پاس علم آ جائے تو اب وہ اس علم کی توقیر کرے، تحقیر نہ کرے، چونکہ اب اس کا صرف اپنا تعارف نہیں رہا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، اب اس کا تعارف قرآن و سنت کے علم کے لحاظ سے ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ دیکھے کہ کسی گندی جگہ میں نہ بیٹھے جا کر، پھر اس کے علم کی توہین ہوگی۔ مثلا وہ کسی شراب خانے میں چلا جائے، کسی بدی کی جگہ پہ چلا جائے، تو اب اس نے خود علم کی توہین کی۔ تو ربیع رائے کہتے ہیں کہ وہ جسے علم ہو وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے،
تو ضائع کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اسے دنیا کی سہولتوں کا ذریعہ نہ بنائے، دنیا کے اسباب اور دنیا میں رزق اور دنیا کے منافع کے حصول کا اسے اعلیٰ نہ بنائے، چونکہ علم اعلیٰ چیز ہے، دنیا ادنا چیز ہے، تو ادنا کو تو اعلیٰ کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے مگر اعلیٰ کو ادنا کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ بندہ مجرم ہوگا جس نے اعلیٰ کو یعنی علم دین کو ادنا کا ذریعہ بنایا ہے۔ مثلا جہاں آپ لوگوں نے بچپن گزارا ہے تو کبھی کسی کھیل کود کی جگہ بچپن میں جہاں آپ کھیلتے تھے اب جا کے اسی میں اسی طرح بیٹھ جاؤ تو خود تمہیں تمہارا اندر ملامت کرے گا اور ارد گرد والے بھی کہ یہ اتنے سال پڑھ کے پھر اب جو ہے وہی ان لڑکوں کے ساتھ اسی جگہ اسی کام میں آ بیٹھا ہے جو 20 سال پہلے کرتا تھا۔ تو اس سے یعنی خود بھی اس کو محسوس ہوگا، اگرچہ کسی بڑے اہانت کے مقام پر اپنے علم کو نہیں لے گیا لیکن جہاں تھوڑی تھوڑی اہانت ہوتی ہے وہاں بھی انسان کو پھر محسوس ہوگا کہ اب مجھے ایسی جگہوں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے جس پہ میں پہلے کبھی بیٹھا کرتا تھا تو مجھے کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، مگر اب جو ہے وہ میری حیثیت اور ہے چونکہ علم حاصل کر چکا ہے، اور علم کے حصول کے بعد پھر اس کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے حدیث شریف ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشراط قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ثابت ہوگی اور شرابیں پی جائیں گی اور زنا معاذ اللہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہ 14 صدیاں پہلے فرمایا، تو اب اس کے مقابلے میں ہم قیامت کے قریب جا چکے ہیں، یعنی اتنا اس وقت قریب نہیں تھے جتنا آج ہم قریب ہیں۔ اس وقت تو یہ 40 صدیاں بھی درمیان میں تھیں اور وقت بھی تھا، اب اور وقت ہے، 40 صدیاں تو گزر چکی ہیں، تو ہم زیادہ قریب ہیں قیامت کے۔ تو پھر یہ جو مذکورہ علامتیں ہیں یہ اس وقت کے مقابلے میں اب زیادہ پائی گئی ہیں، تو معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی صداقت بھی موجود ہے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب اس پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے ظاہری لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ آج علم پھیلانے کے جتنے ذرائع ہیں اور جتنے ذرائع سے پھیلایا جا رہا ہے، 14 صدیاں پہلے تو اس کے مقابلے میں ان ذرائع کے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ اتنے پرنٹنگ پریس تھے، نہ اتنے مکتبے تھے، نہ اس انداز میں روزانہ اتنے اخبار چھپتے تھے، پھر اتنے ماہنامے، پھر اتنی تصنیفات، اتنے بڑے بڑے مکتبے کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ ہی نہیں تھا، اور اب یہ سب کچھ ہے۔ پھر اس کے علاوہ نیٹ اور اس سے منسلک جو علم پھیلانے کے طریقے ہیں، یعنی چند منٹوں کے اندر علم کی ترویج، ایک تحریر کو پوری دنیا میں پہنچا دینا یا ایک آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دینا، تو یہ تو بہت فاسٹ نظام ہے ماضی کے مقابلے میں، اور یہ کئی طریقوں سے کثرت اس میں معلوم ہو رہی ہے۔ یعنی کہاں وہ کہ جب ایک بھی مطبع نہ ہو، پرنٹنگ پریس، کہ اس میں صرف لکھا ہی جا سکتا ہے ہاتھوں سے، اور وہ بھی چند لوگ لکھ سکتے ہیں، اور اب جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں چھاپہ خانے ہیں، اور پھر آگے مختلف بولیوں میں لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے،
کتابیں شائع کی جا رہی ہیں، ترجمے کیے جا رہے ہیں، پھر سی ڈیز کے ذریعے اور اب کمپیوٹر کے ذریعے آگے وہ تقریریں، وہ دین کی باتیں ساری پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ این یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا؟ یعنی بظاہر تو علم پھیلا دیا گیا ہے، اٹھایا نہیں گیا، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت قریب ہوگی تو علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ علم اٹھنے سے مراد ہے علم پر عمل اٹھنا۔ تو وہ اگرچہ جو کچھ سوال میں بیان کیا گیا سب کچھ پایا گیا ہے، مگر علم ہے کس کے لیے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اور عمل اٹھ گیا ہے۔ اگرچہ کتنے پرنٹنگ پریس ہیں، کتنے اخبارات چھپ رہے ہیں، کتنی تحریریں، تقریریں عام ہو رہی ہیں، لیکن اس پہ مرتب ہونے والی چیز فوت ہو چکی ہے کہ جو اس وقت تھی جب ایک بھی چھاپا خانہ نہیں تھا، یا کوئی نیٹ کا نظام یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، وہاں پر چند لفظ ہی جو بہاریں لے آتے تھے، اب اس کی جگہ علم کا یہ سیلاب جو ہے اس سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کہ علم سے جو مقصد ہے وہ اٹھ جائے گا۔ تو آج یعنی علم کے پھیلانے کے لیے لاکھوں یونیورسٹیاں، ادارے بن گئے، جبکہ ان میں سے کوئی بھی اتنا بڑا اس انداز میں نہیں تھا، اور چھاپے خانے اور کیا کیا مکتبے، لائبریریاں مار سے وجود میں آئیں، کتابیں لکھی گئیں، جبکہ ان میں سے کچھ بھی اس وقت نہیں تھا۔ لیکن اس وقت جتنا بھی علم تھا اس کے ساتھ عمل تھا، اور آج علم کے ساتھ عمل نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ علم اٹھ جائے گا۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ تو ہم پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت کا ذریعہ بن رہے ہیں جو ہم علم پہ عمل نہیں کرتے، کہ اگر ہم کرتے تو پھر تو علم نہ اٹھتا، ہم چونکہ عمل نہیں کر رہے تو علم اٹھ گیا ہے، لہذا ہمیں مزید عمل نہیں کرنا چاہیے معاذ اللہ۔ یا آگے جو چیزیں آئیں گی کہ مثال کے طور پر فرمایا کہ شرابیں پی جائیں گی، تو آج کسی کو منع کیا جائے کہ شراب مت پیے، تو وہ کہے کہ اس کا تو حدیث میں ذکر ہے اور حدیث سچی ہے، لہذا ہم نے پینی ہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ زنا ظاہر ہو جائے گا تو زنا سے روکا جائے، تو کیونکہ یہ تو حدیث کی صداقت ظاہر ہونی ہے۔ تو اس میں سے کسی کو بھی آج کسی گناہ کی دلیل بنانا بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث کی صداقت کا یہ مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کے حالات کو دیکھ کے خبر دے رہے تھے، اور آپ کا خبر دینا وہ اس میں مؤثر نہیں کہ چونکہ آپ نے خبر دے دی ہے تو اب اس کی بنیاد پہ ایسا ہونا ہے۔ یعنی آپ نے حالات کو دیکھ کر خبر دی، اور یہ خبر آگے کسی کو مجبور نہیں کر رہی کہ وہ ضرور برا کام کرے۔ یہ اصل اس کا تعلق جو ہے وہ مسئلہ تقدیر کے ساتھ ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ازل میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ قتل کرے گا، تو کیا لکھا ہوا ہے کہ جب اسے اختیار دیا جائے گا تو وہ اپنے اختیار سے قتل کرے گا۔ اب لکھا ہوا مجبور نہیں کر رہا کہ چونکہ اللہ نے ازل میں لکھ دیا ہے تو اب میں نے تو قتل کرنا ہی ہے، لکھا ہوا مجبور نہیں کر رہا، بلکہ وہ خبر ہے ایک۔ اس کو سمجھنے کے لیے مثلا ایک ہے جس کے سامنے صرف حال ہے، دوسری ذات ہے اس کے سامنے مستقبل بھی حال کی طرح ہے، انہیں نظر آ رہا ہے،
مثلا ایک ہے ہم کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا بندہ چھت پہ کھڑا ہے، ہم اندر والوں کو جو دروازے کے سامنے چیز آئے گی یا کھڑکی کے سامنے اس کا پتہ چلے گا، اگر کوئی اور اعلیٰ کیمرہ نہیں لگایا ہوا، اور جو چھت پہ کھڑا ہے اسے چاروں طرف نظر آ رہا، اب وہ چھت پہ کھڑا ہوا حالات سے باخبر ہونے کی وجہ سے خبر دیتا ہے، تو اس کی خبر مؤثر نہیں ہے کہ چونکہ اس نے خبر دے دی ہے لہذا ایسے ہو گیا، اس کی خبر کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے تو واقعے کو دیکھ کے خبر دے دی ہے۔ مثال کے طور پر یہ مرکز جو ہے اس کا ایک کونا ہے جس پہ ایک آدمی، مثال کے طور پر یہ کونا جو ہے اس ادھر سے ٹریفک آ رہی ہے اور اس کونے سے آگے جا رہی ہے، تو جو ادھر والا بندہ ہے اس کے لیے کونے پہ کھڑا بندہ خبر دیتا ہے کہ یہ جو اس سائڈ سے گاڑی آ رہی ہے یہ آگے نہیں گزر سکتی، تو یہ شخص جو ہے اس کی خبر سن رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ آگے کیوں نہیں گزر سکتی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ادھر والی گاڑی آئی تو آگے نہ گزر سکی کیونکہ آگے پل ٹوٹا ہوا تھا۔ اب جسے پتہ ہے کہ پل ٹوٹا ہوا ہے اور اس نے خبر دی کہ گاڑی نہیں گزر سکتی، تو جب گاڑی پہنچی اور نہ گزر سکی تو اس میں کتنا دخل ہے اس کی خبر دینے کا؟ اس کی خبر کا تو 1% بھی دخل نہیں، خبر نہ دیتا گاڑی نے پھر بھی نہیں گزرنا تھا، گاڑی کا تو نہ گزرنا پل کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہے، خبر دینے والے کی خبر کا تو اتنا دخل ہے کہ عام بندہ بے خبر تھا وہ باخبر تھا، عام بندے کا خیال تھا گاڑی گزر جائے گی کیونکہ اسے خبر نہیں تھی پل ٹوٹا ہوا ہے، اور خبر دینے والے کو پتا تھا کہ نہیں گزرے گی کیونکہ اسے پتا ہے کہ پل ٹوٹا ہوا۔ اب اس کی خبر نے گاڑی کو نہیں روکا، گاڑی کو پل کے ٹوٹا ہوا ہونے نے روکا ہے۔ تو اسی طرح یعنی جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے تقدیر کے اندر وہ کسی کو مجبور نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کے علم کی وسعت ہے کہ اس نے مستقبل کو دیکھ کے خبر لکھ دی، باقی مستقبل کے حالات واقعات جو ہیں یہ خود آگے سبب ہیں، جس وجہ سے کسی نے کسی کو قتل کیا یا کسی نے کوئی برا کام کیا تو اللہ دیکھ رہا تھا مستقبل کو، اس نے خبر بھی دے دی اسی وقت فرشتوں کو یا خبر لکھوا دی ازل میں، تو اب اس خبر نے مجبور نہیں کیا بلکہ ویسے ہی پل ٹوٹا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے حالات ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی پھر یہاں پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، آپ کی خبر نہیں مجبور کر رہی کہ آپ سارے پھر بدکاری کریں گے شراب پئیں گے چونکہ سرکار نے خبر دے دی ہے، اور خبر کی سچائی انہیں مجبور کرے، تو خبر کی سچائی ان کو مجبور نہیں کر رہی، یہ اپنے طور پر اپنی حرکت کا باعث بن رہے ہیں۔ سرکار نے تو نگاہ نبوت سے حالات کو دیکھا اور حالات کی خبر دے دی، لیکن ان کو تو یہی حکم ہے کہ تم شراب نوشی سے بچو، تم بدکاری سے بچو، تم رفع علم سے بچو۔ تو اس بنیاد پر یہ جو فتنہ ہے کہ جو ان احادیث کو بطور اپنے بدعملی کے دلیل کے طور پر لے آئیں تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی حالات و واقعات کو دیکھ کر، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یوں کیا جائے، بلکہ ہدایت اسی میں ہے جو بتایا ہے کہ ان کاموں سے بچو۔ باقی یہ ہدایت آ جانے کے باوجود بھی جو نفس الامر میں صورتحال ہوگی اس کا تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا ہے۔ اس کا مقصد یہ کام کرنا نہیں ہے، پھر بھی اس کام سے لوگوں کو روکنا ہے۔ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ثابت ہو جائے گی اور شرابیں پی جائیں گی اور معاذ اللہ زنا ظاہر ہو جائے گا۔ چلو الحمدللہ۔
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم نور قبر محمد یوسف وجعل قبر روضۃ من ریاض الجنہ واسع شفیع وفرج قبر احمد نبصر فرج قبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.